والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبتلين وتقليل الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے بعد علم کی تعلیم کی سرفراز فرمایا اور پھر اس کے بعد تعلیم و تعلق کے سلسلے سے ہم سب کو وابستہ کیا. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس و تدریس کی فضیلت ذکر فرمائی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا کیونکہ عقیدہ تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ہمیں اس چیز کی دعوت دی. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں یہ فرمایا کہ کوئی نبی کسی کو اپنی طرف دعوت نہیں دے گا کہ میری عبادت کرو. البتہ وہ نبی صرف یہی فرمائیں گے: وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے اور پھر آگے فرمایا: بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ. اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو. وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. علماء یہود اور نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہو اور درس و تدریس کے سلسلے میں مشغول ہو. اس کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کو رکھی گئی. لِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب کے ذمہ دار بنائے گئے، لیکن ان حضرات نے یہ ذمہ داری کما حق ادا نہیں. قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کے واقعات ذکر فرمائے. ہماری ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پچھلی قوموں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں جس میں علم کے باوجود حسنا من عند انفسہم ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہونے کے باوجود یہود اور نصارہ نے جو امانت ان کے پاس تھی وہ ادا نہیں کی، اور پھر اس نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے علماء کے اوپر جو کلمات قرآن کریم کی آیات سے ذکر فرمائے. بلام ابن باورہ کا قصہ قرآن کریم کے آیات میں ہمارے سامنے ہے: تحمل علیہ یلحق او تترکہ. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء کے لیے: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ آیات ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق ماضی سے تھا. قرآن کریم نے نعوذ باللہ صرف یہ واقعات ہمارے سامنے ذکر کر دیے اور اس سے کوئی عبرت اور نصیحت ہم لوگوں کی زندگیوں میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم آیات کو ہمارے لیے اس سے کوئی عبرت نحن نقص علیک. اللہ پاک بار بار جہاں اس سے ذکر فرماتے ہیں لقد کان لسبع، اور اسی طرح لقد کان فی قصصہم
مختلف آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عبرت اور نصیحت کی یاد دہانی کرواتے ہیں، لیکن یہ آیات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو اسی لیے ذکر کیا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، کہ پچھلی امتوں کو ہدایت دی گئی، ہدایت کا جن کو چراغ بنایا گیا، اور پھر انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ سارے واقعات اشارے اور کنایے ہیں قرآن کریم کے قوموں کی ہدایت پانے کے اور قوموں کو ہدایت کی طرف لانے والے نیک اور صالح علماء اسلام کے اوصاف، اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو اس کا بھی ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیات میں فرمایا۔ تو دوست اور بزرگ، میں اور آپ ہم سب یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم تذکیر کے لیے جمع ہوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ حضرات نے بھی درس نظامی مکمل کیا ہے، اساتذہ اور شیوخ کی خدمت میں آپ رہیں، اس لیے یہ چیزیں بطور یاد دہانی کے ہی ذکر کی جاتی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کہیں آپ نے کوتا ہی پائی جائے۔ لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے جس میں شیطان اپنے ماننے والوں سے یہی کہتا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، خطرہ اگر ہے تو اس امت سے جس کے پیش نظر احتسابی کائنات ہے، جو رات دن غور و فکر کرتے ہیں اور جو دنیا کو اللہ پاک کا صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش ہے۔ آگے بھی اقبال نے کہا ہے خال خال نظر آتے ہیں رات کو اٹھنے والے سب بیدار، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کرنا، اس دور کے کیا تقاضے ہیں، اور ایک طرف تو ہمارے ذمہ جو معصوم اولاد یا جو اداروں میں بڑے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت، اور اس کے ساتھ عوام الناس کی اصلاح۔ اس میں ہمارے وہ بچے جو اسکول اور کالج میں جاتے ہیں ان کے مسائل ہو، ہماری بچیاں اگر اسکول اور کالج میں گئی، صرف آپ حضرات کا ماحول تو ماشاء اللہ بہت شاندار ہے آپ کے یہاں پہ، لیکن ہم ذرا اٹھ کر دیکھیں امت مسلمہ کے حالات، جہاں مسلمان بچیاں اسکول اور کالج میں جاتی ہیں، مسلمان بچے کالج میں جاتے ہیں، اور اب تو کالج اور اسکول کیا موبائل میں آ کر ساری دنیا کے مسائل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ساری برائیاں، ساری پریشانیوں کی جڑ یہ چیز آ گئی ہے جس نے سارے مسائل خانقاہوں تک کو، مدارس تک کو جس نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس بیماری کا کوئی حل مدارس اسلامیہ والے بہت کوشش کر رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں مدارس کی تحفظ کی میٹنگیں ہوتی ہیں، یہ مسائل آتے ہیں، طلبا جب گاؤں میں بھی موبائل لے کر آ جاتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا، کوئی سوچ بھی اتنی اونچی نہیں ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہ، شراب کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اس کا گناہ اس کی نیکی سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ اس سے تحقیق اور ریسرچ کا کام کرنا جو ہوتا ہے، جو علماء تحقیق پہ لگے ہیں حدیث شریف کی، فقہ کے مسائل کی، نئے نئے مسائل کے سلسلے میں، یا نئی نئی جو چیزیں آ رہی ہیں امت کو اس سے کیسے ڈرایا جائے، بچایا جائے، نئی میڈیسن کی لائن کے مسائل ہے، امت کو کب اس کے سلسلے میں حلال اور حرام اور کب اس سلسلے کی نزاکتوں کو بتلایا جائے، یہ بہت سارے وہ فوائد ہیں جن کو اہل علم حاصل کر سکتے۔ عرب ممالک میں اس سلسلے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن عمومی طور پر اس کی مشغولیت قرآن کریم کی تلاوت سے رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اس کی مشغولیت ہمارے دینی مطالعے میں ہمیں کمی کا احساس کرواتی ہے۔ لا یعنی چیزیں جو حدیث شریف میں فرمایا کل کے لا یعنی، یہ لا یعنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے اندر آ گیا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔
یہ تو امت کا مجموعی حال اور امت کا وہ طبقہ جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء مصابیح هذه الامہ فرمایا. یہ علماء کرام جو اس امت کا چراغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہات، تمثیلات، آپ کی ارشادات دوستوں اور بزرگوں بڑے جامع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چاند کے ساتھ اور سورج کے ساتھ کی روایت میں تشبیہ نہیں کی، آپ نے چراغ کے ساتھ تشبیہ کی. ذرا اس میں غور و فکر کرنا ہے. چراغ کیا کام کرتا ہے؟ وہ جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے. یہ علماء کرام کو بتلایا کہ یہ جلتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر، دائم الفکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید ان کے غم میں، ان کی تکلیف میں، ان کی ہدایت پر نہ آنے میں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں. یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی قرن، اندرونی بے چینی اور بے قراری کو بتلاتے ہیں. اور جس کا اظہار آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جان لو تو تم رونا زیادہ کر دو اور ہنسنا کم. یہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اشارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کرسی جو جمعہ کی یا خطبات کی یہ جو کرسی ہے، یہ جو مسند ہے، یہ مسند کسی بادشاہ کی نہیں، کسی دنیاوی امور والے کی نہیں ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت والی کرسی. حضرت علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتی یہ ہمیں اصالتاً نہیں ملی ہے، نیابتاً ملی ہے. اصالتاً یہ نبی کی کرسی ہے اور نیابتاً یہ کرسی ہمیں ملی ہے. تو اس نیابت میں ہمیں کس کی نیابت کرنی ہے؟ جن کے ہم وارث، جن کا ہمیں العلماء ورثۃ الانبیاء سے تعبیر فرما کر اشارہ کی. اس لیے علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی باتیں قریب قریب ملتی جلتی ہے کہ جب یہ کرسی نیابتاً ملی تو نائب کو وہی کرنا ہے جو اسلقہ کا ہے، اور اسلقہ صرف پیغام نہیں پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں تک پہنچا دیں، یہ نہیں کرنا ہے. نبی کی ہر قرن، ہر بے چینی، ہر بے قراری، نبی کا ذوق، نبی کی وجدانیت، یہ ساری کی ساری اس کے نائب کے اندر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو اللہ پاک کوئی مقام عطا کر لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہو رہا ہو، یقیناً آپ میں سے ہر ایک اپنے حلقے احباب میں، اپنے حلقے شاگردوں میں، یا جو مسجدوں سے وابستہ ہے، مدرسوں سے وابستہ ہے، عوام الناس کا ایک بڑا حصہ آپ تمام حضرات سے وابستہ ہے. تو اللہ مشاعرہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی اور لوگوں کا رجوع اس کی طرف، تو اس کو، اس رجوع کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے امور میں ہی لوگوں کی توجہ دلانی ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث، لیکن ساتھ میں عمل کے بھی وارث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بھی ہم وارث، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وراثت لیں ہم اور دوسری وراثت کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں، آدھے پارے کے موقع پر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ذکر کیا اور اس میں یہی فرمائے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب یعنی تورات کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کرتے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جب ہمیں ملی ہے تو یہ وراثت پورے مجموعے میں ہمیں ملی. ہمارا غور و فکر اور ہمارا سوچنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر اس سلسلے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کریں. ایک تو
اس وقت کا جو نصاب اسکولوں اور کالجوں میں جو چھوٹی معصوم اولاد ہمارے پاس اللہ پاک نے بھیجی، یہ بڑی ہو کر جب اسکول اور کالج میں یا سماج اور سوسائٹی میں جب جائے تو اس کو کن مسائل سے سابقہ کرے۔ ایک تو انٹرنیشنل ایک تعلیمی پالیسی پوری دنیا کی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھایا جائے۔ زبانیں بدلتی رہتی ہے ملکوں کے اعتبار سے، لیکن سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ ایک تھیوری ہے لارڈ میکالے کو جو ہندوستان میں نافذ ہوئی اور پوری دنیا میں اس وقت وہی تھیوری۔ آپ دیکھیں گے جو اشکال امریکہ میں اسلام پر ہو رہا ہے وہی اشکال افریقہ میں نہیں، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی وہی اشکال ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو تھنک کام کر رہی ہے، جو سوچ کام کر رہی ہے، وہ ایک ہی سوچ۔ تعلیم بھی ہے، ان کا سلیبس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو فکر داری ہوئی وہ بھی ہے۔ پہلے آپ حضرات یہ سمجھ لیجیے کہ اسکول اور کالج کے حساب سے جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ دو قسم کی، ایک تو وہ جو پریکٹیکل اور جس کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے سے ہم ہوا کھا رہے ہیں، اے سی استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، چشمے استعمال کر رہے ہیں، میڈیکل لائن کی ہزاروں قسم کی نئی نئی معلومات آئی اور طب اور فکر کے اعتبار سے اس سے بھی فائدے دواؤں سے مشینریوں سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں عطا کی۔ قرآن کریم میں اس کی مخالفت نہیں، بلکہ اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزوں کو اشارت میں ذکر کرتے۔ لوہا اس پر پوری مشینری کا دار و مدار ہے، پورے حدیث میں اللہ پاک نے پوری صورت میں عظیم کیا اور فرمایا فیہ بأس شدید۔ اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور صَنَعَ لَهُ لَكُمْ ساری چیزیں جو آپ نے بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیکنالوجی کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ مثال، آج تک جہاں دنیا نہیں پہنچ سکی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنًا۔ جنات اور شیاطین کو آپ کے تابع کیا اور بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی جگہیں بناتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ٹیکنالوجی کو ذکر کیا تو انسانی ٹیکنالوجی تو بہت آگے ہے۔ اس لیے یہ چیزیں تو وہ ہے جو استعمال کی ہے، اس کو استعمال کیا ہے، لیکن سائنس صرف مصنوعات اور چیزیں بنانے کے بعد لوگوں کی منفعت کے لیے چھوڑنے کا نام نہیں۔ انہوں نے اتنا نہیں کیا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک فکر پیدا کیا اور اس فکر میں دنیا میں یہ بتلایا۔ ایک لمبی تاریخ ہے اس کا راج کو کیونکہ عوام الناس کہتے ہوئے اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پوری دنیا کے اعتبار یہ عقائد کا جو مسئلہ ہے، یہ اصل ہے۔ ہمارے سامنے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو سنت اللہ ہے، ہر زمانے میں رہی ہے اور رہے گی، نہ رہے تو سوال کی أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ یہ جو قرآن نے ذکر کیا مرنے کے بعد کی زندگی کا مسئلہ، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے سلسلے میں ہمیں سوچنا ہے، عقائد کے سلسلے میں سوچنا ہے۔ یہ جو فکر ڈالا جا رہا ہے اس کے پیچھے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائی حضرات رہبانیت کی طرف مائل ہو چکے تھے، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی چیزیں ان کے حساب سے جو سمجھی کی رہبانیت یہ غاروں اور گفاؤں میں کرے اور اس طریقے سے انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ یہودی لوبی نے یہ سوچا کہ یہ عیسائی مذہب کو توڑنا ہے تو کس طریقے سے اس کو توڑا جائے، تو اس سائنسدانوں کو کھڑا کیا۔ آئزیک نیوٹن آپ نے نام سنا ہوگا، رسل کا نام سنا ہوگا، پھر اس کے بعد گزشتہ 150-200 سال پہلے آئزیک نیوٹن ہے اور دوسرا آیا ڈاروین آیا۔ ڈاروین نے انسان کو بندر سے پوری ایک تخلیق اس میں جو نظام ارتقاء کا نظریہ چلایا یہ آیا۔
اس طریقے سے یہ آتے رہے، ان سب نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے وجود کا انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسپین کے مسلمانوں سے دنیاوی علوم سیکھ کر جب وہاں یوروپ کے اندر بیداری شروع ہوئی تو عیسائی مذہب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نظریات کے جو نئے نئے اشکالات پیدا ہوئے ان کا وہ جواب دے۔ اس کے لیے عیسائیوں نے خود ایک بیوقوفی کی تھی۔ جب یہ شام کے اس مذہب کو روم کے اندر پہنچایا گیا، یوروپ میں پہنچایا گیا، تو یوروپ والے، وہ تو مشرک تھے یوروپ میں، جب یہ عیسائی مذہب وہاں پہنچا، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 350-400 سال پہلے، جب وہاں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام قسطنطین تھا، اسی کے نام سے قسطنطنیہ شہر ہے، یہ عیسائی ہے۔ اس کی ماں میری مریم، اس کو بھی مریم کہتے ہیں، یہ ایک مکی عیسائی ہے۔ حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ روم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو اجمالاً ذکر کیا۔ عیسائی مذہب جب یوروپ میں گئے تو عیسائیوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہو تو ہم کیا کریں۔ اتفاق سے یوروپ میں اس وقت کسی ایک معبود کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی بڑا معبود ایپولو جس کو بولتے تھے، یہ ایپولو اس کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا۔ ہمیں عیسائی مذہب پھیلانا ہے تو ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا، اور نعوذ باللہ سب سے یہ سسٹم چلا۔ شروع میں تو عیسائی مذہب میں یہ لوگ داخل ہو گئے اس لیے کہ ایپولو کو بھی تو خدا کا بیٹا ماننا ہے تو عیسیٰ کو کیوں نہ مانے، نعوذ باللہ، اور آہستہ آہستہ عیسائی مذہب پھیلنے لگا۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں انقلاب آیا۔ اقرا بسم ربک کے ذریعے پوری دنیا میں جو علم پھیلا، اس کے اثرات اسپین سے پہنچے یوروپ کے شہروں میں، یوروپ کے ملکوں میں، اور یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر علم سیکھنے لگے۔ اس کے نتیجے کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس وقت کی جو باتیں تھیں، جب یہ اپنے عیسائی ملکوں میں جا کر کہنے لگے تو مذہب کے جو سر اور وہاں کے جو دیول کے پادری تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم تو اس کا جواب دے نہیں سکتے، اس لیے کہ صحیح عیسائی مذہب ان کے پاس تھا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند دنوں کے بعد شاؤل نام کا ایک یہودی عیسائی مذہب میں اپنے آپ کو عیسائی کے نام سے داخل کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو عیسائی مذہب ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری سائنس پول جس کو عربی میں شاؤل کہا جاتا ہے، اسی کی دی ہوئی تعلیم، اور ساری عیسائی دنیا بیچاری، اسی لیے قرآن کریم نے بہت ضالین کا یہودیوں کو المغضوب علیہم کا، جن کو صحیح ہدایت مل چکی تھی، من بعد ما تبین لهم الحق، اور اس کے باوجود بیان حق کے بعد انہوں نے کتمان حق کیا، حق کا انکار کیا، تو اللہ پاک نے اس کی نوسط میں ان کو المغضوب علیہم اور عیسائیوں کو الضالین کہا، جن کو صحیح راہ ہی نہیں ملی، جس مقصد کی طرف جانا ہے وہ مقصد ہی نہیں ملا، اس لیے وہ کامیاب نہیں۔ ان کے لیے غال کا لفظ قرآن میں ذکر، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ دو جملے المغضوب علیہم اور الضالین، یہ دو جملے ہی پوری یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جس کو تاریخ کا پتہ ہو وہ اس کی اہمیت سمجھے گا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے یہود کے لیے المغضوب اور نصارہ کے لیے الضال کا لفظ ذکر نہیں کیا، پوری 3000 ساڑھے 3000 سالہ تاریخ یہودیوں کی اور 2000 سالہ تاریخ عیسائیوں کی قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اللہ پاک ہمارے سامنے کھول کر رکھا۔ یہ عیسائی مذہب میں یہ جب آیا، اب یہ جو نئے نئے پڑھ لکھ کر آنے لگے، ان کے اوپر ظلم عیسائی پادریوں نے شروع کیا۔ 1890 تک ایسی عدالتیں یوروپ میں قائم تھی کہ جو کوئی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات کرے، سائنس کی کوئی بات کرے، اس کو زندہ جلا دیا۔ 32,000 سائنسدانوں کو زندہ جلایا ہے۔ امریکہ کا ایک مصنف ہے مسٹر گریپر، اور اس نے کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ
اخبار زمیندار جو نکلتا تھا اس کے جو ایڈیٹر تھے مولانا ظفر تھا، انہوں نے معرکہ مذہب و سائنس اس عنوان سے اس کا ترجمہ کیا اور اس نے بتلایا ہے کہ عیسائی مذہبی راجموں کی طرف، پادریوں کی طرف سے، سب کی طرف سے کتنا ظلم اور تشدد سائنسدانوں پر۔ جب یہ ظلم اور تشدد ہوا، اسلامی تعلیم تو یورپ میں پہنچ نہیں رہی، اس کی وجہ یہی تھی کہ یورپ والوں نے صلیبی جنگوں کے زمانے سے، صلاح الدین ایوبی کے پہلے سے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان دلجو ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں اور سب پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہم پر اعتراض، یہ عیسائیوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اس لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اسلام کے وہاں پہنچنے میں یہی تھی، عیسائیوں کے ذہنوں میں یہ چیز داخل ہو چکی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عیسائی مذہب تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ سے رکاوٹ بنا ہوا، اسلام میں ایسا ہی ہوگا، تو سائنسدانوں نے مذہب کا بالکل لیا انکار کیا اور ایک نیا جنریشن آئیزیک نیوٹن سے شروع ہوا 400-450 سال۔ انہوں نے یہ کہا کسی بھی چیز کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا، یہ پوری کائنات کو نعوذ باللہ کسی نے پیدا نہیں کی، یہ لیزر سے چل رہی۔ پھر ڈارون نے آ کر اس میں اور ارتقاء کا نظریہ ثابت کر کے بتلایا، ایک چھوٹی سی چونٹی سے ایک بڑا مکوڑا اور اس سے اور بڑا جانور کیسے بنتا ہے، ایک چپکی سے لے کر ایک مگر تک ایک ہی نسل بڑھتے بڑھتے کئی لاکھوں اور کروڑوں سال میں بڑھی اور یہ پوری دنیا میں ایک نیچر کے طور پر یہ سب چیزیں پیدا ہوئی۔ نعوذ باللہ کوئی خالق اور مالک، آئیزیک نیوٹن نے اور اس نے تو ڈارون نے تو خدا کا وجود مانا تھا اور پھر نعوذ باللہ پیدا کر کے مخلوق کو چھوڑ دی، لیکن اس کے بعد والے سائنس آئے، انہوں نے کہا ایسا خدا کس کام کا جو پیدا کر کے چھوڑ دے، اس کا بھی نعوذ باللہ انکار۔ اس وقت یوروپ کے حساب سے آنے والی یہ جو کتابیں جو ہمارے بڑی عمر کے بچے اسکولوں میں، ہائی اسکول اور کالج میں، ہائر سیکنڈری میں، کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں الحاد جس کو کہا جاتا ہے، خدا کے وجود کا انکار، یہ چیزیں ایک طرف پیدا ہو۔ عرب ملکوں کا بھی یہی حال ہے، جہاں یہ علوم سکھلائے گا۔ اس وقت مامون رشید سائنس اور اس وقت کے فلسفے کی کتابوں کو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کر رہا، اس کو پتا چلا کہ شاہ روم کے پاس کتب خانہ بہت بڑا ہے اور اس میں پرانے سقراط، افلاطون، ارسطو وغیرہ جو پرانے سائنسداں ہیں یونان کے، ان لوگوں کے علوم اس کے اندر بڑے بڑے۔ مامون رشید نے اپنا آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ یہ کتابیں ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس کا عربی ترجمہ کریں۔ شاہ روم نے اس وقت کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس سے مشورہ کیا کہ ایسا مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اس نے کہا جلدی سے دے دو، یہ کتابیں جس مذہب میں جائے گی تشکیک پیدا کرے گی، اللہ پاک کے وجود کے متعلق شکوک پیدا کرے گی، خالص عقلی چیزیں ہیں اور عقلی اعتراضات اور اشکالات سے بڑی بڑی ہیں، اس لیے ان کے مذہب میں یہ پریشانی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک مامون رشید کو معاف نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کا صاف اور شفاف چشمہ جاری تھا، اس نے منطق اور فلسفے کا گدلا پانی اس میں شامل کیا۔ دوستو، لیکن پھر گدلا تو شامل ہوا، ہمارے علماء متکلمین نے اس گدلے کے اندر سے جو اچھی چیزیں تھی وہ لی اور جو دوسری گندی چیزیں تھی وہ فلسفہ کے حوالے، اور ہمارے سامنے شرح عقائد، شرح مواقف اور جو ہم نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہے، ان سب کے اندر ان سب کو صاف اور خالص کر کے علماء متکلمین نے اللہ پاک کی ذات و صفات پر ہونے والے اعتراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہونے والے اعتراض، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو بعد میں امام راضی تشریف لائے، ان حضرات نے ان چیزوں کا جواب دیا اور پھر اخیر میں علماء دیوبند تشریف لائے، ایک سلسلہ ہے اور ان حضرات نے اس کے جواب اور اس کے مقابلے میں نئے نظریات کتاب و سنت کی روشنی میں جو سائنس کے ہیں اس سے فائدہ ہوا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب نے اشکال کیا کہ حضرت اللہ پاک نے لوح محفوظ میں ہم سب کا جو کچھ لکھ رکھا ہے،
کتنی بڑی وہ تختی ہوگی، اور ایک ایک آدمی کی زندگی بھر کا حساب کروڑوں اور وہ انسان اور قیامت تک کے انسان، ان سب کا اس طریقے سے کتنا بڑا وہ ہو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ادھر کی باتیں ان سے، پھر ان کو پوچھا تمہارا گاؤں کہاں ہے، کیا ہے، سماجی زندگی کی کچھ باتیں پوچھی، آدھے گھنٹے تک وہ بولتا ہی رہا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو آدھے گھنٹے بولا یہ کہاں سے لایا، کہاں لکھا ہوا تھا، کہاں چھپا ہوا، اور روزانہ تو بولتا رہے۔ اگر تیرے دماغ میں اللہ پاک نے چھوٹی سی کیسے کہیں رکھ دی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے تو وہی خداوند کے خصوص۔ اب یہ مسئلہ حضرت نانوتوی نے اس سے حل کیا۔ ہمارے سامنے میموری کارڈ ہے، اور اب تو اس سے بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہے، کتنے اس کے اندر ٹی وی استعمال ہوتے ہیں، کتابوں کی کتابیں چھوٹے تھے میموری کارڈ کے اندر محفوظ، بڑے بڑے کتب خانے محفوظ، مکتبات شامل ہے، اور نہ معلوم کون کون سے نئے نئے مکتبے نکلے، یہ سب تو دوست اور عیسائی دنیا میں یہ جو مذہبی اعتبار سے گڑبڑ کی گئی، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر سائنسدانوں کا یہ طبقہ مذہب سے متنفر ہو، اور اس نے مذہب کے خلاف ہر آنے والی چیز مذہب کی اس کا رد کر دی۔ اللہ پاک کے وجود کا میں آپ کو بتلاؤں، آنند ولبھ بھائی ودیا نگر بہت بڑا کالج، وہاں سے ایک طالب علم ہمارے پاس آئے اسٹوڈنٹ، اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ انجینئرنگ میں ایک طالب علم، اور اس نے مجھے مسلمان، اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ پاک نے یہ ہاتھ کا حصہ ادھر جو رکھا ہے یہ ادھر ہونا چاہیے، اور ادھر والا حصہ ادھر ہونا چاہیے۔ ابھی تو 1-2 سال کالج میں اس کو ہوئے، اور وہ اللہ پاک کی تخلیق کے اوپر اس قسم کے اعتراضات اور اشکال ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا کے وجود کا سیرے سے انکار نہیں کرتے تو اللہ پاک کی تخلیق کے اندر اعتراضات شکلیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ بڑی دور رس چال ہوتی ہے، جنہوں نے بھی الحاد اور مادیت لوگوں کے درمیان رائج کیا، ان کی بڑی چال بازیاں ہوئی۔ اب یہ ہمارے اسکول اور کالج میں کیمیکل سائنس کے طلبا یہ جو چیزیں پڑھتے ہیں، جن وجدان کے طلبا جو یہ چیزیں پڑھتے ہیں، علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ یہ جو بچے آپ کے پاس بچپن میں ہیں یہی بڑے ہو کر یہ چیزیں پڑھیں، بچپن سے ان کے دل کے اندر اللہ پاک کی توحید کو اس کی راسخ کر دیجیے، اتنی پختہ اور مضبوط کر دیجیے کہ بعد میں اس کے سامنے جو بھی چیز آئے یہ طالب علم اس کا فکر نہ کرے، بچپن میں اس نے جو پڑھا ہے وہ اس کے ذہن میں ایسا راسخ ہو جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ چیزیں آ کر اس کے ذہن کو بدلنا چاہے تو ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہ۔ یہ کب ہوگا؟ ان بچوں کے سامنے ہم توحید کو آسان مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے، اللہ پاک کی ذات اور صفات کو سمجھائیں گے۔ یہ سب سے بنیادی اس وقت مسئلہ ہے عقائد۔ ایک طرف تو یہ حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں 100 طرفہ، ان دنیاوی تعلیم کے مختلف سماجیات کی لائن، جو چیزیں آئے گی وہاں بھی اسلام پر سائنس کی لائن سے جو چیزیں آئے گی ہوگی، اور سب سے زیادہ بدنام ہے تاریخ۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصاب میں سب سے زیادہ انگریزوں نے جو بدماشی کی یہ تاریخ کے اندر تھی، لیکن اب تو تاریخ ہی کو نہیں، ہر مسئلے کے اندر آپ ان کو دیکھیں گے اثباتی طور پر الحاد کا ظاہر کریں گے یا منفی طور پر توحید کی مخالفت کریں گے۔ اس طریقے سے یہ بک آ رہی ہے، یہ کتابیں آ رہی ہیں، یہ تو برسوں سے ان کا نظام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا خطرہ ہندوستان کے یہاں کا جو مذہب اور یہاں کا جو کلچر، جس میں خدا اپنے قدوس کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں قسم کی نفع نقصان دینے والی چیزوں کو عبادت میں شریک کرنا، نفع نقصان میں شریک کرنا، یہ اسکول اور کالج میں بلکہ بچپن سے جو بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں ان کے پاس یہ ساری چیزیں کروائی ہیں۔ بلوچ شہر میں دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہمارے دوست جن کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں ہندو اسکول ہے وہاں پڑھتا ہے، ایک دن وہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے کوئی چیز اس کو جیت گئے، پتہ ہوئی کوئی خوشی کی چیز تھی، تو اس نے نیچے زمین پر ہاتھ اور ہاتھ دے کر ایسا کیا۔ اس کے والد کو کسی نے کہا کہ تمہارا لڑکا کھیل میں اس طریقے سے کرتے کرتے اچانک ہاتھ اس طرح کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں دھرتی ماتا کو وندن کر رہا ہے، اس طریقے سے وہ کر رہا ہے، تو ان کو بڑا فکر ہو۔
انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا ایسی حرکت اس سے ہو رہی ہے، اس میں کیا ہو؟ ہماری ٹیچر بھی ایسا کرتی، ہماری میڈم بھی ایسا کرتی۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہیں۔ ہمارا مدرس 3 گھنٹے بچوں کو جب پڑھائے گا تو اس کی نقل و حرکت کو بھی دیکھیں۔ ہمیں اپنا نصاب تو پڑھانا ہی ہے مکمل، لیکن اس کے ساتھ خارج سے جو حملے ہو رہے ہیں، ہماری معصوم اولاد کو اسکول اور کالجوں میں کس طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ایک ماسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ بچوں کو یہ سکھلائے کہ والد صاحب ایک ٹیب لائے، ایک سفرجن لائے، اور گھر میں 4 بچے تو کتنا ملے گا ایک بچے کا؟ 4 حصے کریں گے، ایک حصہ ملے گا۔ گھر میں ایک ہی بچہ ہو اور ایک ٹیب دیا جائے تو پورا اس کو ملے گا۔ یہ بچپن سے بچے کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ روزی دینے والا ضباب نہیں، اور بچپن سے برتھ کنٹرول ضبط ولادت اس کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہے۔ ایسی غیر شعوری طور پر دوست اور بزرگوں جو نصاب بنانے والے اسکول اور کالج کا، یہ بڑے شاطر دماغ لوگ ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک ایک چیز پر سوچا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں اس کو لایا جاتا ہے، اس کے تجربے کیے جاتے ہیں ایشین ممالک اور پھر یوروپ میں اس کی تجربے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آ رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سرحد کا حفاظتی باڈی گارڈ بن کے کھڑا ہونا ہے۔ رابطو جو قرآن کریم نے فرمایا کہ بارڈر پر تم کھڑے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں آپ کی حکومت، آپ نے مسلمانوں کو بتلایا کہ تم علی خطر ہو۔ اس کے بعد رومی سلطنت شروع ہوتی ہے ملک شام کے بعد، ترکی بھی اس وقت ان کے ماتحت تھا، اور یوروپ کے یونان وغیرہ ممالک۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بالکل بارڈر پر، اس طریقے سے میں ہمارے نوجوان علماء کرام کو گزارش کروں کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ایک عیسائی کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، مشنری اسکول، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا، اپنے مشن میں کتنے دھن کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایک ڈاکٹر اپنی ساری آرام اور راحت کی ساری تعیش کے نقشے چھوڑ کر بہار کے جنگل میں پڑا، مکھیاں ہیں، مچھر ہے، ضروریات زندگی کے سامان بھی وہاں نہیں ہے، لیکن برسوں وہ وہاں رہتا ہے، سائیکل لے کے چلتا ہے، اور یہ کہتا ہے کوئی بیمار ہو تو میں اس کا علاج، بیماری کا علاج تو ملن ہے، اصل تو عیسائی مذہب کو پھیلا۔ دوست اور بزرگوں قاتل مذہب والے، یہی حال ہمارے ہندوستان میں RSS کے جو ذمہ دار لوگ، اس کے جو سوئم سیوک ہے، نام ہی آپ دیکھیے، رضاکار، تنخواہیں نہیں لیتے، اپنی خوشی اپنی مرضی سے شادیاں نہیں کرتے۔ خیر یہ تکلیف نہیں ہے ملی، لیکن بتلانا یہ کہ اپنے مشن میں، اپنے کام میں کتنے وہ دھنی ہوتے ہیں، اتنی دھن اس کی ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بچپن میں اسکول میں ہم نے قصہ پڑھا کوروں اور پانڈووں کا، ارجن سے کہا گیا کہ یہ درخت کے اوپر چڑیا بیٹھی اور اس کی آنکھ، تمہارے تیر کا نشان اس کی آنکھ کو لگنا ہے۔ بہت سارے ناکام ہوئے۔ ارجن جب تیر مارنے گیا، اس کو پوچھا گیا کہ درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا چڑیا نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا اس کی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک بزرگ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، اس کو اپنا دھن، ایک دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے، ایک عورت کو اپنی شادی میں لانے کے لیے یہ مشق کر رہے ہیں، اور چڑیا کی آنکھ نظر آ رہی ہے، چڑیا نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں تو باہر کا نظر آ رہا ہے، اندر کا ہی نظر نہیں آ رہا۔ جو باطل نظریات ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے کسی نہ کسی غرض کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں، ان کو ہم کام کا جیسا سنی دے۔ بہت دور نہ جائیے، بمبئی کی سڑک کے اوپر ہاتھ گاڑی لے کر چلنے والے کو دیکھا، پسینے میں سربت، ٹرافک کے اندر پریشان ہے، لیکن کس طریقے سے اپنے مقصد میں جہاں جانا ہے اس کے لیے کہیں کا وہ ایک دھن لگی ہوئی ہے اس کو، اور وہاں تک پہنچ۔
دوست اور بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اتنا عظیم منصب اللہ پاک کی طرف سے مجھے اور آپ کو دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو ایک سیکنڈ کو بھی ضائع کرنے سے ہمیں منع فرمایا. ترک لایانی امت کی سب سے بڑی خصوصیات کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ جس کسی کو بیکار دیکھ کے کوئی دنیاوی یا دینی کام میں مشغول نہ ہوگے تو کوڑا لے کر اس کو مار. یہ جب کسی کام میں نہیں ہے تو یہ برائیاں پیدا کرے. دیکھیے شیطان گجراتی میں مثل مشہور ہے نورو رکھٹ والے. اس لیے جب اکیلا بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا, شرارت کرے گا. محلوں کی ہوٹلوں کے اوپر اور وہاں کی بیٹھکوں پر بیٹھنے والے اوقات ضائع کرتے. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. شمالی گجرات سے راجستھان کی بارڈر پر ایک جگہ پر میں گیا. رات کو 12 بجے وہاں سے آتے ہوئے ایک شہر مسلمانوں کا ہے. 12 بج چکے ہیں. بیچ میں جتنے شہر آئے ہلکی پھلکی دکانیں کھلی, لیکن جب یہ شہر آیا سارے مسلمان نوجوان بڑی عمر کے پان کے گلوں پر موبائل لے کے آٹو پر بیٹھے ہوئے ہیں. رات کے 12 بجے کے بعد بھی ان کے پاس وقت تک کی کوئی قدر نہیں. جن کو ولاکر انسان التی قدرت قرآن کریم نے وقت کی اور زمانے کی اہمیت بتلائی, جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ کل یبدو فبائع نفسہ فمسکھا او مجیبھا, کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے نفس کا سودا لگایا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برف بیچنے والے سے میں نے وقت کی قدر سمجھی. وہ آواز لگا رہا تھا کہ اس کی پونجی خرید لو, اگر تم نے نہیں خریدی تو وہ پانی میں تبدیل ہو کر ضائع ہو جائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ولاثر کی تفصیل سمجھ میں آ گئی کہ یہ زمانہ جو اللہ پاک نے صبح سے لے کر شام تک کا ایک وقت ہمیں دیا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہی فرماتے ہیں کل ہر ایک اپنی پونجی لگا رہا ہے. تاجر ہے تجارت میں اپنے روپیے لگا رہا ہے. ہم وقت کے تاجر ہے, صبح سے لے کر رات تک کا وقت ہم نے تجارت میں لگایا. تو ممکن اور ممکن یا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے یا اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. اس لیے امت کا وہ سپاہی, امت کا وہ درد رکھنے والا جس کو نبی کا نائب بنایا, اگر اس کے اندر ذرہ برابر کمی ہوگی تو دنیا کے اور کون سے انسانوں سے ہم امید رکھیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. جس کو نائب بنایا وہ خود نیابت نہیں کر رہا, یا نیابت کی کمزوری پیدا کر رہا, یا اس کو اپنی نیابت کا احساس نہیں. میں نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی مساوی ہی امت, چراغ جلتا ہے, جلتے جلتے پورے معاشرے کو روشنی دیتا ہے. ایک عالم کو جلنا پڑے, اس کے جلے بغیر معاشرے کی شرک اور بدعت ختم نہیں. اس کے جلے بغیر الحاد اور لادینیت اور اللہ پاک کی ذات عالی کے وجود سے روکنے والی جو قوتیں ہیں اور انسانوں کو انسانیت سے نکال کر جانوروں تک لے جانے والی جو فحش اور بنیادیت اور شرم و حیا سے دور کرنے والی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, جو چل رہی ہے, یہ آج سے تھوڑی ہے. صحابہ کرام کے سامنے بھی ننگی ناچنے والیاں اور کپڑے نکال کر کھڑے ہونے والیوں کو کھڑا کر دیا, لیکن قربان جائیے صحابہ کرام وہاں سے بھی وہ اخلاص کے ساتھ نکل گئے. تو دوستو اور بزرگ, اتنا بڑا شدید حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ تو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد اور امام مالک کا ہونا چاہیے. یہ مجدد الفیقانی اور امام غزالی اور راضی کا ہونا چاہیے. اس زمانے میں وہ آنے چاہیے ایسے خطرناک فتنے اور ایسی باقی قوتیں. لیکن اللہ پاک کی حکمت ہے, اس نے ہم جیسے کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں پیدا کیا. تو اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ, وہ جانتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ محنت کریں گے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. جو لوگ نئے مسلمان ہوتے آپ ان کے جذبات کو سنیے. ایک محمد اسد کر کے یوروپ کے پڑھے لکھے, ان کی بھی کتابیں بھی, ان کا پورا سفر نامہ بھی مولانا علی میاں صاحب نے اردو کروایا. کئی کتابیں ہیں ان کی. احادیث مبارکہ کے متعلق ہم لوگوں کی نظر وہاں نہیں جاتی, رات دن قرآن حدیث میں لگنے کے باوجود
اور وہ باطل مذہب سے آئے ہیں، کفر اور ظلمات کی ٹھوکریں کھائے ہوئے ہیں اور پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد اسد صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یوروپ میں پیدا ہوا ہوں، وہیں پلا اور بڑھا ہوں، وہیں کی کالج اور یونیورسٹی میں نے تعلیم حاصل کی، الحاد اور لادینیت کی پوری فضاؤں میں دنیا کو حاصل کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے ایمان کی توفیق کی، عرب ملکوں میں تشریف لے گئے مختلف جگہوں پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو جو متوجہ کیا یہ فرمایا کہ اس وقت دو بڑی جنگیں ہیں، یعنی تہذیب اور کلچر کی لڑائی۔ یہی بات دوسرے یہودی لکھنے والے ہٹنگٹن، یہ بہت بڑا لکھنے والا ہے لیکن بڑا عیار اور مختار ہے، اس نے کہا دنیا میں دو تہذیب، اور اس وقت جو لڑائی ہے وہ تہذیب ہی کی لڑائی۔ اس لیے یوروپ کی سڑکوں پر ایک مسلمان عورت برقع پہن کے چلتی، اس فکر والوں کو یہ برداشت نہیں۔ ہم نے برسوں کے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، کلبوں میں، سنیما تھیٹروں میں اور دنیا بھر کے مختلف پروگراموں کے ذریعے، سانسکرتک پروگرام کے ذریعے، کلچر کے پروگرام کے ذریعے خدا کے وجود اور نبی کی تعلیم سے لوگوں کو دور کر کے انسانیت سے جانور بنانے کی کوشش کی، اور ہمارے ملک میں یہ اسلامی شعار کے ساتھ ایک عورت چل رہی ہے۔ ہم نے تو ان کے برقعے کب سے اتار دیے، ترکی سے ہم نے محنت شروع کی تھی کمال اللہ کے زمانے میں، اور آج بھی وہ برقعے آ گئے۔ امریکہ کی سڑکوں پر یہ برقعے یہ ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن ہمیں اپنی تہذیب پر نعوذ باللہ ناز یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگ محمد اسد صاحب کہتے ہیں جتنا ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے وابستہ ہوں گے، ایک نو مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ احادیث مبارکہ اسلامی عمارت کا اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے جس کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمان اس سے دور ہوں گے تو اس اسٹرکچر سے، اس ڈھانچے سے دور ہو کر یوروپی تہذیب اور کلچر میں مبتلا ہو جائے گی، اور اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ دوستو، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جملہ ہے کہ جب تک منیت المصلی نہیں پڑی وہاں تک ساری نوافل سنتیں سب نے پڑھتا ہے۔ حالانکہ بعد میں حضرت نے بہت کچھ نوافل کی کثرت پوری رات عبادتیں کی ہے، لیکن ہم علماء انعام سے جو سنتوں کی اہمیت کم ہوتی جائے، رات دن سنت کی تعریف پڑھتے ہیں، نفل کی تعریف پڑھتے ہیں، تو یہ اصطلاح ہمارے ذہنوں سے ایسی لازم ہو چکی ہے کہ بیچاری سنت اور نوافل نکل ہی سنت ہی تو ہے، یہ جملے ہماری زبان سے یقیناً اس کا فقہی نقطۂ نظر سے اس کا مقام سنت کا ہے تو وہ سنت ہی رہے گی، فرض نہیں بنے۔ لیکن آپ کی دنیا میں جو لوگ کلچر کے نام کر رہے ہیں وہ کون سی سنتیں، وہ کون سے پر آئے، ان کو اس کے اوپر پکڑے، اور ہم کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یہ حضرت فرماتے ہیں جب تک نوافل کا پتہ نہیں تھا، بچے تھے تو ظہر کی 12 رکعتیں پوری پڑھ لیتے، عشاء کی پوری 17 رکعتیں، اور میں اور آپ سنت غیر مؤکدہ کا ہمارے یہاں کیا ہے، نوافل کا کیا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم مذاق میں فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 کی 5 نمازیں کی، اور پھر یہ ہمارے قبیلی احباب نے 5 کو 50 میں تبدیل کر اوابین، ذات، اشراق، یہ سنت دعوت و تبلیغ کے احباب نے دیا، ہماری خانقاہوں میں تھا، لیکن عام ہمارے علمی معاشرے میں یہ چیزیں کر انہوں نے اس کو ایک عمومی ماحول قدرت والا بنایا، جس کے نتیجے کے اندر ایک عامی آدمی بھی سمجھتا ہے اشراق کی کیا اہمیت اور کیا وجہ، ساتھ کی کیا وجہ، کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ کبھی کبھار تو ہم اس سنت کو ادا کریں۔ حضرت شیخ عید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ رات کی نوافل میں رفع یدین کر آپ یہاں رفع یدین سنت وہ مقام نہیں ہے، یعنی ہے حدیث شریف سے ثابت اور ایک بڑی امت کر رہی ہے، لیکن آپس کے دو مسائل انہوں نے رات کی نمازوں میں انفرادی اور تنہائی کی نمازوں میں بھی سنت پر عمل
کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو میں پل لوں، جب روایتوں میں ہے اور امت کے ثواب مالکیہ حنابلہ اتنے بڑے طبقے میں شامل ہے تو اس کو بھی میں ادا کروں۔ یعنی ہمارے بزرگوں کی نظریں باوجود حنفی ہونے سنت کی طرف اس طرح مائل ہو رہی تھی کہ ان کو وہاں بھی ایسی نظر آئے، تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اہل علم کے لیے ہے۔ ایک تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا گروہ کی ترتیب اور کلچر کا ہمارے کتاب تعلیم پر جو اثر ہے، اس کے ساتھ دوسرا ہے کہ ملک میں اور آپ آباد دوست اور بزرگ ہندو تہذیب ہندو کلچر کی احیاء اور اس کو زندہ کرنے کی مسلسل کوششیں اسکولوں اور کالجوں میں ہو رہی ہیں، اور ہماری معصوم اولاد کے ذہنوں میں مختلف طریقوں سے یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب ہم اور آپ سوچے، ہم اگر اپنے ان 2.5-3 گھنٹوں کو بھی دھن اور لگن سے نہیں پورا کریں گے، کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی کے نائب ہو کر ہمارے پاس کوئی اوقات کی پابندی نہ ہو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ دن بھر آپ کے لیے امت کے ساتھ ہے، اس لیے رات کے وقت میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ فی النہار سبحا طویلا، ہم یہ سمجھے کہ نائب ہو کر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا جو وقت ہے یہ تو ایک رابطے کا وقت ہے۔ محبت میں رابطے نہیں چلتے ہیں، وہاں رابطے چلتے ہیں۔ اوقات کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نے دیکھا RSS کا کوئی کام کرنے والا، عیسائی مشنریوں کا کام کرنے والا، وہ اوقات کو دیکھتے ہوں۔ اگر یہ دیکھا ہوتا کہ ان کی تنظیمیں کس طریقے سے باوجود باطل ہونے کے دنیاوی اسباب کے ذریعے میں اتنی ترقی نہ کرتی۔ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے، یہاں جو محنت اور کوشش کرتا ہے اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ ملتا ہے، باطل کو بھی اپنے نتیجے مل رہے ہیں، تو حق کے لیے تو اللہ کی مدد شامل ہے۔ اس لیے جب تک اس دھن سے ہم سوار نہیں ہوں، یہ دھن ہمارے اوپر جب تک مسلط نہیں ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ہے جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کے مجمع میں بار بار فرماتے ہیں، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی ہو یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ کلاس میں میرے پاس 15-20 بچے ہیں، میں اپنی محنت اور کوشش یہ کروں کہ یہ بچے اتنے دیندار بن جائے، سنت کے اتنے پابند ہو جائے کہ گھر جا کر جب ان کے والدین ان کو دیکھے تو ماں باپ کے دل میں بھی اس سنت کی اہمیت ہو اور وہ بھی اس کو عمل کرنے والے ہوں۔ چھوٹے بچے النقش، ان کے دل کے اندر ساری چیزیں اتر جاتی ہیں۔ اس لیے یہ امت کی امانت کو تو ہم 2-2.5 گھنٹے صحیح اوقات کے ساتھ کریں، لیکن عالم کے لیے اپنے 2.5-3 گھنٹے کے بعد والے اوقات آپ مسجد میں بیٹھیں، جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں ان میں سے کسی کو کہیے کہ میں آپ کا قرآن سیکھ کر رہا ہوں، آپ جس جگہ پر بھی ہے وہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو لوگوں کو آپ سمجھائیے بتلائیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور نوجوان فارغ علماء سے یہ بھی عرض کروں گا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب آپ کسی ماحول میں جائیں پہلے سے وہاں ایک ماحول چلا آ رہا ہے، پہلے سے کچھ چیزیں اگر وہ شریعت اور دین کے خلاف ہے تب بھی حکمت اور نصیحت کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے، اور اگر صرف آپ کا ان سے انتظامی اختلاف تو اس انتظامی اختلاف کو اتنی ہوا نہ دے کہ اس کی بنیاد کے اندر وہاں مسجد میں اس کمیٹی کے اندر تفرقہ ہو۔ سیدنا ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر جانے کے بعد سامری نے جو فتنہ پیدا کیا بنت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کو بھول گئے اور یہی تمہارا رب ہے، بچڑے کی پرستش، یہ عمل اس نے شروع کروا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 جماعتیں بن جائے، فرقہ بن جائے، آپ نے اس میں تھوڑی نرمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، لا تأخذ بلحیتی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، یہ جملہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرقت بین بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل میں تو گروہ بن جائے، جو جماعتیں بن جائے، اس سے میں نے خوف محسوس کیا اور میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ آپ یہ نہ کہتے مجھے کہ غلط سب کو کہو، میرا انتظار کیوں نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کا انتظار کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑی حکمت اور نصیحت سے اس قسم کی چیزوں کو دور کیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دور کرنے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اللہ پاک ناکام نہیں کرتا۔ جہاں سمجھ کے اعتبار سے گڑبڑ ہوتی ہے یا نیت صحیح نہیں ہوتی، وہاں کتنے کرے۔ اس وقت امت مختلف فتنوں میں، مختلف پریشانیوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا حریف بنو حریف نہ بنو اور رفیق بنو فریق نہ بنو۔ آپس میں ہمارے خود علماء دیوبند کے طبقے کے درمیان میں چھوٹے موٹے مسائل میں اگر اختلاف ہے تو سامنے والے کی دلیل سننے کی ہم کوشش کریں۔ حضرت فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، مولانا احمد رضا خان آپ کے متعلق ملفوظات بیان کرتے ہی رہتے، آپ کو گالی گلوچ کا امام سمجھا جاتا ہے۔ احمد رضا خان ندوۃ العلماء، تعاون ندوۃ العلماء سے پہلے جو تنظیم قائم ہوئی، اس کو وہ جو گالیاں دیتے، ان کی کتابیں ہیں 100 گالیاں ایک ساتھ چل رہے، اس کے وہ عالم تھوڑے دن کے اکابرین دیوبند پر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایسی باتیں آتی رہتی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کئی دن سے آپ کے سامنے احمد رضا خان کی باتیں نہیں آئی تو آپ نے پوچھا کہ ارے بھائی بریلی والے مولانا ہمارے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے۔ خود نام نے کہا حضرت بولتے تو بہت ہے لیکن آپ کو تکلیف ہو اس سے ہم کہنا نہیں چاہتے۔ حضرت نے فرمایا نہیں کہو، شاید کوئی ایسی بات ہو اور ایسی میری برائی ہو جس کو میں نہ جانتا ہوں اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے میری اصلاح کے لیے اس کو رکھا ہو تو میری اصلاح اس سے ہو۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے زمانے میں کوئی حسد کرنے والا، یہ بھی وراثت میں علماء کرام کو ملا ہے، کوئی حاصل ہوگا کوئی محسود ہوگا۔ شیطان جتیاں لے کر جا رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں کیا ہے، اس میں الگ الگ چیزیں بتلائی، ایک میں کہا اس میں حسد، اس کے لیے علماء کرام، اس لیے یہ چیزیں آئے گی آپ جہاں کام کریں گے، جب کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں تو ضرور آئے گی، اور یہ رکاوٹ آنا ہی دلیل ہے کہ آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ اللہ کی رضامندی والا کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن اب حکمت سے اس کو دور کر دیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے حالات آئے لیکن جواب میں یا قومی پڑھنا، کہہ رہے ہیں کہ ضلال مبین، تم بڑی گمراہی میں۔ جب قرآن کریم کی آیت سے ہم تلاوت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ شاعر کاہن کا کلام ہے، ساحر کا کلام۔ دوستو کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو صادق الامین کے القاب سے نوازا گیا، مکہ میں جس کی صداقت اور امانت مسلم، ایسی شخصیت عظمیٰ کے کلام کو کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا۔ یہ ہمارے لیے اہل علم کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کا کام کریں گے تو آپ کو برے الفاظ سے پکارا جانا نبی کی سنتوں میں شامل ہے۔ نبی کی یہ بھی سنت ہے، ان کو اس طرح کہا ہے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، مختلف آیتوں میں انبیاء کو کہا گیا اور جواب میں فرماتے ہیں یا قوم لیس بی صفا، یا قوم لیس بی صفا، اے میری قوم میں بیوقوف، لیکن پھر بھی یا قومی کہہ رہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے دعوت و تبلیغ کا معجزانہ اسلوب۔ یہ بھی اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ میں انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا اسلوب اور کیا طریقے اپنائے۔ اس میں آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلمات کو نقل کرتے ہیں، والد محترم کے ساتھ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہ جملے بار بار، اور اپنی قوم کے سامنے نبیوں کا یا قومی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جملہ یا صاحبی السجن، عجیب جملہ ہے، اللہ کے نبی ہے۔
یہاں تو ہم جمعہ میں بیان کریں تو لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تم ایسا کرتے ہو تم ایسا، اور یہاں نبی ہے وقتی اور عارضی طور پر ایک جھوٹے نظام میں آپ کو ڈالا گیا ہے خیر جس کو نصیحت کی جا رہی وہ گنہگار ہے، لیکن کیا کافی بھائی یہ میرے ذہن کے ساتھ ساتھی کہہ رہے ہیں، اپنے کو بھی اس میں شریک کر رہے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس طریقے سے کام کیا ہے، اس لیے میں ہم سب سوچے غور فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ آنے والے حالات امت جب مایوس ہو رہی ہے اہل علم کو ان کی مایوسی کو دور کرنا ضروری ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے جب ان کے سامنے حالات آئے تو نبیوں نے ان کو کیا جملے کرے، جب جب کی پریشانی آئی اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے امت کو دعوت کیا۔ دوست اور بزرگوں رات کو بھی میں نے اشارے کیے تھے اور یہ تو اہل علم کی مجلس ہے، ہم لوگوں نے BBC اور میڈیا کی دوسری خبریں اور انٹرنیٹ کے دوسرے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے رات دن دشمنوں کی سازشوں کو پڑھا، تصاویر دیکھی، ظلم کی، تو ہمارے دل میں دشمنوں کا خوف ہے۔ یہ اس وقت کی ایک حقیقت ہے، اس کا علاج تو قرآن نے بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ان واقعات کے ذریعے بتلایا کہ کیسے ناخوشگوار حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نصرت فرمائی۔ کیسے حالات، رات کو میں نے چند واقعات ذکر کیے تھے، اصحاب کہف، اسی طرح بنی اسرائیل کا پورا قصہ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ جتنا قرآن میں غور کریں گے، ان واقعات میں مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کے براہ راست واقف ہونے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ایک ایک جملے سے اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کا استحضار ہے۔ صرف چند نوجوان ہے، إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان میں آگے بڑھے، ہم نے ہدایت دی کو آگے بڑھے، اور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کو ہم نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کیا تشبیہ ہے قرآن کریم، دل باندھا نہیں جاتا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس لیے انتشار یہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو باندھا۔ یہی جملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وَآلُ أُمِّ مُوسَىٰ بَالِغَةٌ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ یہ ربط قلب یہ کب نصیب ہوگا؟ جب ہم متوجہ ہوں گے اللہ پاک۔ اس لیے امت تو مایوس، لیکن لشکر کا سپہ سالار جب مایوس ہو جاتا ہے، جنگیں کثرت تعداد سے نہیں دیکھی جاتی، جنگیں اولو الازمی سے دیکھی جاتی۔ طارق ابن زیاد ہو، محمد بن قاسم ہو، موسیٰ بن نصیر ہو، اور قصہ مشہور چلا آ رہا ہے ارطغرل کا، اکیلے ہیں لیکن اس طریقے سے باطل کا مقابلہ کریں۔ صلاح الدین ایوبی اپنوں نے ہی دشمنی دشمنوں سے زیادہ کی، لیکن ایک دن بھی اللہ پاک نے بیت المقدس کو ان کے ہاتھوں فتح کر۔ یہ پوری تاریخ تسلسل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات عالی پر اعتماد، اللہ پاک کا خوف اور خشیت، اس کی قدرت کے استحضار کروانے کی، اگر اہل علم کے دل سے دوستوں یہی قیمتی سرمایہ ہے قرآن کریم اور نبی کے وارث ہونے کا، کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے ایمان اور یقینیات کی کیفیات کو اس طریقے سے راغب کر دیا ہو کہ دجال آئے گا، ان کو چیرے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، پھر ملائے گا، کہے گا اب تو مجھے خدا مانو، کا آپ سے یقین ہو کہ تو دجال ہے۔ اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طریقے سے ہو، اور یہ ہو رہا۔ تو یہ جو حالات آ رہے غزوہ احزاب کے موقع پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر جو آیتیں ذکر فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر دھار کس سے آئے، اس
اس موقع پر کیا ہوا؟ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. انداز دیکھے قرآن کریم کا، اللہ پاک مبارکہ علیہ نہیں فرمایا وزلزلوا زلزالا شدیدا. کتنے آزمائے گئے، کتنی پریشانی میں مبتلا ہوئے، لیکن اللہ پاک نے خود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حضرت انس بن نضر بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور غزوہ احد میں تشریف لائے اور کہہ رہے ہیں احد پہاڑ کے نیچے سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس. جب شہید ہوئے بدن پر اتنے زخم تھے کہ پہچاننا مشکل ہے. ہاتھ کے کوڑوں سے ان کی بہن نے ان کو پہچان لی. یہ آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایمان والوں سے کہا گیا کہ دشمن جہاز کی وجہ سے آ گئے، حالات ناخوشگوار، صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یہ تو ہونے دے رہا ہے، یہ تو ہونے ہی والا ہے. کسی بھی شکل کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدے کیے ہیں کہ دشمن کے ساتھ یہ مسئلے تمہارے پیش آئیں گے. اگر یہ نہ آتا تو ہمیں سب پیدا ہوتا. هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللہ و رسول کا وعدہ ہے اور اللہ و رسول کا وعدہ ہو کر رہے. غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور ان کے لیے مواقع تھے مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان پہنچانے کی، لیکن تبدیل الہیہ نے ان کو واپس کیا. آگے جا کر ابو سفیان کے دل میں خیال آیا کہ بہت اچھا موقع تھا، ہم لوگوں نے غلطی کی اور جلدی سے واپس آ گئے اور پھر سے دوبارہ واپس آنے کا ارادہ ہے. مخبرین کی اور جاسوسوں کی اس زمانے میں ایک منظم جماعت ہے. میں ہمارے علماء کرام سے یہ بھی کہوں گا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، مخبری کے جو احوال ہے اس کو بھی پڑھا جائے اور اس لائن میں بھی اپنے آپ کو منظم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے آدمی، اور وہ بھی صرف مسلمان نہیں، ہجرت کا برکت والا سفر انتہائی خفیہ رکھنے کا سفر ہے، لیکن سفر میں آگے لے جانے والا غیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی کے لیے مختلف قبائل سے غیر مسلم آتے تھے اور اطلاع دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا خبر، کیا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا سبب دیتی ہے کہ اہل علم کو تیقظ والا بھی ہونا چاہیے، بیدار مرضی کا بھی ثبوت دینا چاہیے کہ اسباب کی دنیا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کے آخری نبی ہونے انی لاخشاکم واتقاکم للہ، سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد کرنے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں. ابو سفیان کے قافلے میں کتنے آدمی ہیں، یہ قافلہ کس دن کہاں ٹھہرے گا؟ غزوہ بدر سے پہلے یہ سارے حالات آپ جانتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک کنویں کے پاس دو عورتیں باتیں کر رہی، ایک عورت نے دوسری عورت سے قرض لیا اور اس کو ادا کر دیا. اس نے مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ فلانا قافلہ آئے گا اور اس کنویں کے پاس ٹھہرے گا جانور لے کر، تو ہم ان کے جانوروں کو پانی پلائیں گے، کچھ خدمت کریں گے اور اس کے بدلے میں جو مزدوری ملے گی ہے اس کو ادا کریں گے. صاحب کرام وہاں تشریف فرما کے سن لیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر وہ باتیں آئی. لیکن دشمن بھی اس نے نہیں ٹالا. ابو سفیان کے قافلے کے آدمی اس کنویں کے پاس آئے، 2-3 مینگنیاں دی، مینگنی کو توڑا اور توڑ کر ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس مینگنی میں سے مدینے کی کھجور کی ہوا ہے، قریب میں مسلمانوں کا کوئی آدمی ہے تو یہاں سے گزرا. مجھے بتلانا ہے اس طریقے کے حالات، یہ ٹوکن نہ رہنا، بیدار مغزی کا ثبوت دینا، یہ صوفیزم نہیں. صوفیت نبی کی صوفی کے اندر ہے کہ دشمن کی تعداد کی وجہ سے مکمل طور پر واقف رہتے تھے اور حالات کا جائزہ لیتے.
یہ مجھے آپ کو عرض کرنا ہے کہ اس موقع پر ابو سفیان کا واپس آنا کیا ہے مسلمانوں کو کافروں کے ذریعے پتہ چلا، آنے والوں کے ذریعے کچھ تو وہ تھے جو مسلمانوں کی ہمدردی میں خبر دینے آئے اور کچھ مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے آئے۔ اس لیے اس وقت بھی سوچنا ہے کچھ لوگ وہ ہے جن کو حقیقی طور پر ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمدردی ہے، یہ اللہ پاک کی لائی ہوئی محبتیں ہیں، تعلقات، اور کچھ وہ ہے جو میڈیا کے ذریعے ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں، ایسی خبریں ایسے ویڈیو پھیلا رہے ہیں کہ جس سے مسلمان مایوس ہو جائیں۔ دوستوں اور بزرگوں اس کو سمجھنا ہے علماء اسلام، یہ نبی کی سنت اور پوری زندگی کا جو عمل ہے۔ تو یہ ابو سفیان کے آدمی آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارے مقابلے میں یہ لوگ آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ چوتھے پارے میں آدھا پارہ پورا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر یہ واقعات اور یہ آیات ذکر فرماتے ہیں۔ وہاں فرمایا کہ جب لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے مقابلے میں پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، صحابہ کرام ان سے ڈرے نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا حسبنا اللہ، تو امت میں حسبنا اللہ کو عام کیا جائے۔ یہ آیتیں جہاں جہاں قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے، عجیب و غریب بزرگوں نے اس کے مجربات بھی بتلائے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کے ان آیات کا اور ان حکموں کا ذکر جو شیخ نے آبیدی میں لکھا ہے۔ جب ملک تقسیم ہوا، حضرت شیخ بھی وہیں تھے، نظام الدین حضرت کے خادم وہ کچھ سودا وغیرہ لینے کے لیے گاڑی میں نکلے، گورا گاڑی، ایک سردار بھی اس میں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس وقت انہیں کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی دہلی میں ہو رہی، اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ اب ایک دعا کر کے نکلا ہوں کہ میرا کچھ نہیں ملا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ اعتماد ایک عام مسلمان کو تھا۔ دوست اور بزرگوں، ہمارا حال وہی بسم اللہ والا ہے، بسم اللہ بول کر عام ہی تو دریا پار کر گیا، لیکن برسات میں پار نہیں، بولنا تھا یقین نہیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے سب سے زیادہ ہم اہل علم کے قرآن کریم کے کثرت مطالعہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے کا، صحابہ کرام کے عزم و ہمت اور اولو العزمی کو دیکھنے کا۔ ان حضرات نے کیسے مقابلے کیے؟ حضرت حذیفہ پہنچے رستم کے دربار، انہوں نے ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ڈالا اور یہ نحوست سمجھی جاتی، کسی کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ڈالا، لیکن صحابہ کرام کا چلو انہوں نے اپنی مٹی پہلے سے انہوں نے دے دی، اپنی زمین ہمارے حوالے انہوں نے ہی کر دی، اس کو نیک پالی میں تبدیل کر دی۔ اس لیے یہ کتنی بدمالیاں لے اور کتنے ہی جملے کہے، اللہ پاک کو اس دین کو باقی رکھے۔ اور اس ملک کے ساتھ بزرگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے اللہ پاک نے اس ملک میں اکابرین نے، اور اکابرین سے صرف ہم علماء دیوبند ہی کو نہیں کہہ رہے ہیں، ایک تسلسل ہے، ابھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اور اس ملک کے دریا کنارے پر مسعودی، یعقوبی، یہ سارے مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور گجرات کے دریا کناروں پر 10,000 کے قریب مسلمانوں کی آبادی اس وقت ہے، یہ سارا کنارہ وہی۔ تو یہ کل رات کو میں نے عوام کے سامنے کہا تھا، یہ علاقہ آپ کا وہ ہے بروز تھانہ اور تیسرا دبیل کراچی، جہاں صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں تشریف ہیں، اور کس لیے آئے؟ دعوت و تبلیغ، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے۔ ناخوشگوار حالات میں بھی یہ کیسے آئے اور اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کو پتہ نہیں، تنے تنہا آئے، ان کو کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں، اور آج 20 کروڑ 30 کروڑ کی امت کسی کے ایک جملے سے ڈر جائے۔ وہاں شعیب علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اولتعودن فی ملتنا، ہم آپ کو نکال دیں گے، مظلومین مخرجین۔ قرآن نے یہ سارے جملے ذکر کیے، نبیوں کو یہ دھمکیاں دی گئی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اس
سے علماء کرام خود اعتماد اور خود اعتقاد اپنا مضبوط کریں. اللہ پاک کی ذات نوافل اور دعائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک سے ہمارے رابطے کو مضبوط کریں. اور اس کے ساتھ احساس کی ذمہ داری اگر ہو سب چیزیں وہ سکھلا دیتی. محبت خود آداب محبت سکھلا دیتی ہے. تعلیم کے طریقے بھی بچوں کو آپ جب اس میں لگن سے رہیں گے تو مختلف طریقے آپ کے ذہن میں آئیں گے. اللہ پاک جب محنت کریں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم صرف کسی ایک مخصوص مفہوم اور معنی کے لیے آیت نہیں ہے. ہر قسم کی محنتیں دین کے سلسلے کی جو بھی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری انگلی پکڑ لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے اللہ پاک انگلی پکڑ لے. اس لیے میں نے آپ حضرات کا وقت بہت زیادہ لیا اور کچھ باتیں وہ کہی جو اس وقت کی ضروریات تھی. ہم اپنے اوقات کو ضائع کریں, اپنے اوقات کو صرف کریں اللہ کے دین کے لیے. مختلف طریقے ہمارے پاس اور غیر مسلمین تک بھی اللہ کے دین کی دعوت اور کے ذریعے عمل کے ذریعے اخلاق کے ذریعے پہنچانی. جب امت میں یہ چیز نکل گئی تو آپس مسلکی فرقہ بندیوں میں ہم مبتلا. جب مقصد اعلیٰ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نہیں بچتے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بہت دور کی تھی. اس لیے حضرت مولانا محمد علی جوہر کے پاس آ کر آپ نے کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انگریز کے خلاف آزادی کی یہ جو جنگ کھیلی ہے اس کے نتیجے کے اندر انگریز آپ کے ساتھ مشغول ہو گیا اور ہمارے لیے کام کرنے کا موقع اور راہ فراہم. یہ نظریں ہوتی ہے بزرگوں کی, یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر آپ انگریز کے مقابلے میں نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ میں بھی وہ رکاوٹ ہے. تو ایک تو دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہے, لیکن قرآن اور حدیث کی مجموعی جو آیات اور احادیث ہے یہ ہمیں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بچاتی ہے. اور امت جب یہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کچھ نہ کچھ حالات ضرور ہیں. اس لیے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اتنی امتیں اللہ کے لاکھوں اور کروڑوں بندے کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے اور ہمارے دل میں احساس نہ ہو کہ اللہ کے بندے کو یہی اللہ کا بندہ ہے. میں اس کو اخلاق کے ذریعے, اعمال کے ذریعے, کچھ نصیحتوں کے ذریعے, کچھ مثالیں اور تمثیلات اور تشریحات سمجھا کر, کچھ سائنسی اور ظاہری کی چیزیں بتلا کر ایک اللہ کی دعوت تو میں اس کو دوں. اس لیے کہ ایک اللہ کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہیں. یہ بھی آگے انگلیاں اسی کر ہی دیتے ہیں کہ اوپر والا تھا سب کا مالک ہے. تو پہلے تو اللہ کی دعوت دی جائے, پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں بتلائی جائے. اس لیے کہ جب خدا مان لیا تو اس کا کوئی طریقہ ہوگا جو اس سے ہمیں دیا ہے. سورج ایک سب کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, چاند ایک, دریا کا پانی اس کی ایک ہی خصوصیت, سمندر کے پانی کی ایک ہی خصوصیت, تو پھر اس دین کی بھی کوئی خصوصیت ہوگی جو اس نے ایک ہی بھیجا ہوا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی, آگے اللہ پاک نے پوری تفصیل فرمائی کہ یہ اللہ پاک کی شریعت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. احساس ذمہ داری اللہ پاک ہمارے دلوں میں ڈالے اور نبی والی قرآن اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. دعا کرنا. ہم ہمارے سرمایہ خصوصی حضرت محتمین صاحب کا نہایت قرآن کریم میں بیان کرتا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام